نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. Lesson number 18 سورة البقرہ آیت نمبر 122 سے لے کر 129 تک انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی اللتی میری نعمتیں وہ جو انعمت علیکم میں نے انعام کی تھیں تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم میں نے فضیلت دی تھی تم کو علی العالمین تمام جہان والوں پر. بنی اسرائیل کا ذکر 5ویں رکوع سے شروع ہو کر 14ویں رکوع تک پورے 10 رکوعات میں پوری تفصیل سے کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دے کر بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ سونپا تھا. یہ سابقہ امت مسلمہ تھی، مگر ان میں بے شمار اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں جس کی وجہ سے یہ امامت کے قابل نہ رہے. بنی اسرائیل سے خطاب کی شروعات اللہ کی نعمت یاد دلانے اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرانے سے ہوئی تھی، اور مسلسل 84 آیات میں ان پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی کیا گیا. آخر میں دوبارہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں اور فرماتے ہیں واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہیں کام آئے گا نفسن کوئی نفس عن نفس شیئا کسی نفس کے کچھ بھی، ولا یقبل منہا اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی اس کو شفاعت کوئی سفارش، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ان کو آخرت کے دن سے ڈرا رہے ہیں اور ان کو وارن کیا جا رہا ہے، یعنی متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری بدکاریوں کی وجہ سے اب یہ امامت اور قیادت تم سے لے لی جا رہی ہے، اور اب سے یہ قیادت اور امامت بنو اسماعیل میں منتقل کی جا رہی ہے. یہ سابقہ امت مسلمہ تھی، اور اب ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ بنایا گیا، یعنی ان سے امامت اور قیادت لے لی گئی اور بنو اسماعیل میں اس کو منتقل کر دیا گیا. تو اب آخر میں دوبارہ انہیں وہی ہدایت دی جا رہی ہے جو ابتدا میں دی گئی تھی کہ محض حسد کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کریں، اور تورات میں جو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں انہیں نہ چھپائیں، اور قیامت کے دن سے ڈریں جس دن کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کام نہیں آئے گا، اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ ہی مدد کا کوئی اور ذریعہ کام آ سکے گا. تو 2 اہم ترین باتوں کا ذکر ان 2 آیات میں کیا گیا. ایک اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، یعنی اس رب کی عظمت کو تسلیم کرو، اور دوسرا آخرت کا یقین، یعنی اپنے انجام کی فکر کرو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا. ابتلا کا لفظ با لام واو سے ہے، معنی آزمانا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات ساتھ چند باتوں کے فَأَتَمَّهُنْ تو اس نے پورا کر دیا ان کو. بکلمات سے مراد یہاں پر
آزمائشیں بھی ہیں جس میں یہ پورے اترے، اور اس سے دوسری مراد احکامات بھی ہیں۔ ان احکامات کو انہوں نے پورا کیا، یعنی اس پر عمل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمایا اور یہ اپنی آزمائشوں پر پورے اترے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اور انہوں نے ان احکامات کو پورا کیا۔ قال فرمایا، انی بے شک میں جاعلک بنانے والا ہوں تجھ کو، یعنی مقرر کرنے والا ہوں تجھ کو، للناسی لوگوں کے لیے، اماماً امام۔ چونکہ انہوں نے اللہ کے کلمات کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، اور امام بھی تمام لوگوں کے لیے، للناس اماما۔ امام اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اتباع کی جائے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ایک قابل عمل نمونہ بنایا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شرف کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا تھا تاکہ توحید میں وہ آپ علیہ السلام کی پیروی کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کی سن شعور سے لے کر، یعنی وہ عمر جس میں ان کو شعور آیا تھا، سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سے شعور پائے تھے تب سے مرنے تک بہت چیزوں کے ساتھ آزمائے گئے۔ ان کی زندگی میں قربانیاں ہی قربانیاں ملتی ہیں۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے اس کو پورا کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تمام لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ ابھی میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ کلمات سے پہلی مراد آزمائشیں ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، اور ان آزمائشوں میں یہ پورے اترے۔ سب سے پہلی آزمائش ان کے لیے ان کے والد تھے، جو ایک بت گر اور بت فروش تھے، یعنی بت بناتے بھی تھے اور بت بیچتے بھی تھے۔ ان کے والد یہ چاہتے تھے کہ بیٹا اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے، اور مشرک تھے، اور یہ اپنے بیٹے کو توحید پر عمل کرنے نہیں دیتے تھے۔ اور ایک ٹائم آیا تھا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے بھی نکال دیا تھا۔ تو سب سے پہلی آزمائش حضرت ابراہیم کے لیے ان کے والد تھے۔ دوسری آزمائش ان کے لیے ان کی قوم تھی جو مشرک تھی۔ تیسری آزمائش نمرود بادشاہ، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی۔ انشاءاللہ یہ واقعہ آپ آگے پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ کے پاس گئے تھے، کیونکہ اس دور میں جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود بادشاہ کے پاس گئے تھے اور اس کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی تھی۔ تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی کہ اتنے سرکش اور جابر بادشاہ کے سامنے جا کر توحید کی دعوت دینا، اور انہوں نے دی، یعنی یہ آزمائش میں پورا اترے۔ پھر ایک اور آزمائش یہ کہ ان کے دور میں بت پرستی، ستارہ پرستی اور شاہ پرستی ہو رہی تھی۔ بت پرستی تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا، اسی طرح سے ستارہ پرستی، اس ستاروں کی بھی پوجا کیا کرتی تھی قوم، اور اسی طرح سے شاہ پرستی، شاہ پرستی یعنی بادشاہ کی پوجا بھی کی جا رہی تھی۔ 3 شرک تھے ان کے دور میں جس کی یہ تردید کر رہے تھے، جس کو یہ نہیں مان رہے تھے۔ بہت بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے کائنات پر غور و فکر کیا تھا، جس کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں یہ توحید پر پہنچے تھے۔ انہوں نے جب ستارے کو چھپتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا،
چاند کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب چاند بھی چھپ گیا تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ سورج کی طرف متوجہ ہوئے، کہا شاید یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب سورج بھی چھپ گیا تو انہوں نے کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان سب چیزوں کا رب میرا رب ہے اور میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ جو رب کی تلاش انہوں نے کی، ایک بہت بڑی آزمائش تھی ان پر، یہ توحید پر آئے، پھر آگ میں پھینکے گئے تھے، اس پر انہوں نے صبر کیا تھا، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان کی قوم نے سالوں ایندھن جمع کر کے الاؤ تیار کیا تھا، سالوں ایندھن جمع کیا گیا تھا اور ایک بہت بڑا الاؤ تیار کیا گیا تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، اور اس الاؤ کی تیاری میں ان کے والد پیش تھے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں یہ ان کے لیے جسمانی تکلیف اور آزمائش تھی، وہاں یہ چیز ان کے لیے جذباتی یعنی ایموشنل آزمائش بھی تھی، لیکن انہوں نے بخوشی اس آگ میں کودنا قبول کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی کہ ابراہیم کو اس ٹھنڈ سے بھی تکلیف نہ ہو۔ تو جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو حاضر کرے تو آگ کو ٹھنڈا کرنا اللہ کا کام ہے۔ پھر ہجرت کی تھی انہوں نے، یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس ہجرت کے ذریعے بھی ان کی آزمائش کی گئی، ساری قوم کو، گھر والوں کو، سب کو چھوڑ کر اللہ کی خاطر چلے گئے۔ پھر ہجرت کے سفر میں بھی آزمائے گئے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ مصر سے گزرے تھے، تو ایک جابر بادشاہ نے ان کو اور حضرت سارہ کو پکڑ لیا تھا۔ یہ بادشاہ ہر شخص کی بیوی کو روک کر اس سے زنا کیا کرتا تھا۔ یہ بھی پورا واقعہ ملتا ہے۔ تو اس مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی استقامت کی وجہ سے ان کی مدد کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ محفوظ رہے۔ پھر ایک اور آزمائش کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے اسماعیل کو ایک بے آباد وادی میں چھوڑ آئے، جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور نہ ہی دور دور تک کوئی آبادی تھی، لیکن اللہ کے بھروسے پر ان کو چھوڑ آئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان کو وہاں چھوڑ آؤ۔ تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش میں بھی یہ پورے اترے۔ پھر اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس پر بھی مکمل آمادگی ظاہر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں ان کو اولاد دی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن یہ ذرا جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اتارا کہ اب اس کو ہمارے راستے میں قربان کر دو۔ تو آپ علیہ السلام نے اس پر فوراً عمل کیا تھا۔ اس بارے میں بھی انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں اور آزمائشوں سے بھری پڑی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے یہ تعریفی کلمات قرآن پاک میں اتارے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود عطا کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں سے آزمایا تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہاں کا امام بنا دیا، اور آئندہ قیامت تک سلسلہ نبوت کو آپ علیہ السلام ہی کی اولاد سے جوڑ دیا۔ دنیا کے اکثر مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عزت اور مرتبہ حاصل ہے۔ آج بھی آپ اگر یہود کے نزدیک دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی بڑی ویلیو ہے، نصارہ کے نزدیک دیکھیں تو ان کے مذہب میں بھی حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ ویلیو کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ویلیوڈ ہیں ہی۔ دوسری مراد میں نے آپ کو ان کلمات سے شرعی احکام لکھوائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے، یعنی امر و نواہی دی۔ امر و نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرنے کے کام، اور ایسے کام بھی بتائے جن سے ان کو رکنا تھا۔
اس بارے میں کچھ روایات آتی ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو طہارت کے ساتھ آزمایا، جن میں 5 چیزیں سر سے متعلق تھیں اور 5 چیزیں باقی جسم سے متعلق تھیں. سر سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، وضو کے دوران میں ناک میں پانی چڑھانا، مسواک کرنا اور درمیان سے مانگ نکالنا، یعنی بالوں کو بنانے کا بھی طریقہ بتایا گیا تھا. جو چیزیں باقی جسم سے متعلق ہیں ان میں ناخن کاٹنا، زیر ناف بال صاف کرنا یعنی انڈر لیگز بالوں کو صاف کرنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال نوچنا یعنی انڈر آرمز کو بھی صاف کرنا، اور بول و براز کے بعد پانی سے استنجا کرنا. یہ تفسیر طبری میں ساری ڈیٹیلز آتی ہیں کہ یہ وہ احکامات تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے اور انہوں نے ان کو پورا کیا. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو فطرت میں شمار کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت میں ہیں. نمبر 1 مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، وضو کے دوران میں ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، پوروں کو دھونا، بغلوں کے بال نوچنا، زیر ناف بال صاف کرنا اور جسم پر پانی بہانا. راوی کا بیان ہے کہ 10ویں بات میں بھول گیا، یہ شاید کلی کرنا تھا. یعنی 10ویں بات کون سی تھی؟ کلی کرنا. وقی کہتے ہیں کہ جسم پر پانی بہانے سے مراد استنجا کرنا ہے. اس میں جو ایک پوائنٹ ہم نے پڑھا اور جسم پر پانی بہانا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ استنجا کرنا. یہ روایت مسلم میں آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امور فطرت 5 ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال نوچنا، ناخن تراشنا اور مونچھیں کاٹنا. اس میں ناخن تراشنے کی بات کتنی بار آ رہی ہے، اور آج کل آپ دیکھیں تو خواتین اس شوق میں مبتلا ہوتی ہیں کہ اپنے ناخن بڑے رکھتی ہیں. تو جو عورتیں اپنے ناخن بڑھاتی ہیں تو وہ فطرت کا انحراف کر رہی ہیں، فطرت کے خلاف جا رہی ہیں. اسی طرح سے مونچھیں کاٹنا، اگر کوئی مرد اتنی بڑی بڑی مونچھیں رکھے کہ جس سے اس کے ہونٹ ڈھانک جائیں تو یہ عین فطرت کے خلاف ہونا ہے، فطرت سے انحراف کرنا ہے. مونچھوں کو یا تو کمپلیٹلی صاف بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر مونچھوں کو ٹرم بھی کیا جا سکتا ہے، بس مونچھیں بڑی نہیں ہونی چاہیے. پھر ایک اور روایت آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں یہ سب چیزیں شامل تھیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا انہوں نے پورا کر کے دکھایا. بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو پورا کیا، اور 80 سال کی عمر میں ختنہ کا حکم ہوا تو وہ بھی پورا کیا. اس سے بخاری نے روایت کیا. یہ جو آخری روایت ہے اس میں آپ دیکھیں تو دونوں طرح کی بات آ رہی ہے. ایک آزمائش جو ان کی زندگی میں چل رہی تھی اس سے ریلیٹڈ بھی بات آ گئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے اس کو بھی پورا کیا. اور احکامات کے حوالے سے بھی اس میں ایک بات آ رہی ہے کہ یہ 80 ایئرز کے تھے جب ختنہ کا حکم اترا تو انہوں نے اپنا ختنہ خود کیا تھا. ایک بات جو میں آپ سے شروع میں بیان کر رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی تھی، بلکہ آپ کی زندگی میں جو آزمائشیں تھیں، جو احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، آپ نے اس کو پورا کیا. فَأَتَمَّهُنْ کے لفظ آئے ہیں، یعنی اس کو مکمل کیا، کمپلیٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تم تمام لوگوں کے لیے امام ہوگے، لوگ تمہاری پیروی کریں گے. اور خاص الخاص توحید کے معاملے میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے توحید کا پرچار کیا ایسی مثال نہیں ملتی. اب جیسے ہی ان کو امامت ملی تو انہوں نے کہا کہا ابراہیم علیہ السلام نے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی یعنی امام بنا. قال فرمایا لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا
کہ ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ اس سے ایک بات بہت اچھے سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ظالم ہوں گے جن سے امامت کا وعدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو انبیاء کی میراث عطا نہیں کرتے، خواہ وہ ان کی اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کا کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے فطری محبت ہوتی ہے اور وہ اپنی اولاد کے لیے بھی وہی کچھ چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں۔ مثلا اگر ماں باپ دینی سوچ رکھتے ہیں تو ان کو اپنی اولاد کی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی فکر ہوتی ہے۔ مثلا اگر کوئی باپ ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا چاہتا ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر بنے۔ اسی طرح سے اگر ماں باپ استاد ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے لیے بھی اسی پروفیشن کو چوز کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے اسی فطری محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ اللہ میری اولاد کو بھی تو امام بنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی فکر میں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اللہ میری اولاد کو بھی امامت عطا فرمانا۔ موقع بہت اچھا تھا۔ کیا موقع تھا؟ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا رہے تھے، اللہ خوش تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ امامت کا وعدہ صرف تیری اس اولاد سے ہے جو نیک ہوگی، صالح ہوگی، جو میرے احکامات کو پورا کرے گی، لیکن تیری ایسی اولاد جو میرے احکامات کو نہ مانے گی، جو ظالم ہوگی، اس کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ یہاں اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہود کے غلط عقیدے کی تردید بھی ہو گئی، جو یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں ہمیں اخروی عذاب نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اس بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر یہ کہ چند دن۔ تو ان کے اس غلط عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ اگر یہ انبیاء کی اولاد ہیں، نیک عمل نہیں کریں گے تو عذاب ان کو بھی ہوگا۔ تو ہمارے والدین چاہے کتنے بھی نیک ہوں، اگر ہم نے نیک اعمال نہ کیے تو ہماری نجات نہ ہوگی، ہمارے والدین کے نیک اعمال سے ہماری نجات نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی اولاد نیک ہے تو اولاد کی نیکیاں ماں باپ کو کام نہیں آئیں گی، اولاد کی نیکیوں سے ماں باپ کو نجات نہیں ملے گی۔ ہر شخص کا اپنا عمل بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، ضروری ہے اس کی اپنی نجات کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص خود عمل نہیں کر رہا لیکن وہ کسی اچھی فیملی سے ہے، بہت نیکوکار فیملی سے بھی ہے، تو اگر اس کا عمل پیچھے رہ گیا ہے تو اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ایک بہت اہم بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان کیوں لیتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کا امتحان لیتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، ہر شخص امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، ہم میں سے ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، اور اس امتحان لینے کا مقصد کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنا ہے۔ پھر اس امتحان کا مقصد مضبوط کرنا بھی ہے۔ جب ہم امتحان سے گزرتے ہیں تو ہم ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل بنتے ہیں، اس لیے امتحانات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ امتحان ہمارے اندر کوالٹی پیدا کرتے ہیں اور یہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کی اصل سامنے آتی ہے کہ وہ کس کام کا ہے، کیا کوالٹی ہے اس کے اندر۔
پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون شکر گزار ہے، کون ناشکرا ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے. سب چیزیں امتحان میں واضح ہو کر سامنے آتی ہیں. پھر یہ کہ آزمائش پر صبر کرنے سے بڑی جزا بھی ملتی ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف اور بیماری، غم اور پریشانی اور افسوس، حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی بنا پر اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی کوئی بڑی سے بڑی تکلیف ہو یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جو اس آزمائش پر راضی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان نہ کرے، تو اس کے لیے رضا ہے. اور جو اس آزمائش پر ناراض ہو، یعنی صبر کے بجائے شکوے اور گمان کرے، تو اس کے لیے ناراضی ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اس حدیث کا جو پہلا جملہ ہے بڑا ہی اہم ہے، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اور پھر دوسری اہم ترین بات کہ اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اس کو ڈیفیکلٹیز دیتا ہے، یہ چیک کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہے یا نہیں. جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں اس دارالامتحان میں، اور اسی دارالامتحان میں ان امتحانات سے ہمارے درجات اور مراتب متعین ہوں گے. یعنی کل قیامت کے دن آپ کو کون سا گریڈ ملے گا، آپ جنت کے کس رینک پر جائیں گے، کس ہائٹ پر جائیں گے، آج اس دنیا میں ہونے والے امتحانات سے یہ بات طے ہوگی. جو جتنا صبر کرے گا، جو جتنا ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو جما کے رکھے گا، اس کے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے. ایمان کے مرتبے کا حصول زبانی دعووں سے حاصل نہیں ہو سکتا. جو ایمان کے مرتبے ہیں، ایمان کے درجات ہیں، یہ صرف باتوں سے حاصل نہیں ہو سکتے. اس کے لیے امتحان ضروری ہے، اور یہ چیکنگ تو اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹ ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسمانی ٹارچر سے بہت زیادہ گزارا گیا، اور جب ان کو مارا جاتا یہ ایک ہی بات کہتے، آحد آحد. ایک غلام اور اتنا اسٹرانگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی ایمانی قوت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی. ایک ہی بات کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی بڑی تکلیف آ جائے دین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. دین تو جیسا لیا ہے ویسے ہی اس کو پریکٹس کرنا ہے. لوگ کہتے تھے آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ بازار میں جا کے مٹی کا ایک برتن خریدتے ہو تو اس کو بھی بجا کر دیکھتے ہو کہ پکا ہے یا نہیں. تو کیا میرا رب مجھے نہیں آزمائے گا؟ تو کیا میرا رب مجھے چیک نہیں کرے گا؟ برداشت کرتے تھے. غلام تھے، کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا آنر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس کی وجہ ان کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں پر ان کی استقامت ہے، ان کا صبر کرنا ہے، ان آزمائشوں میں پورا اترنا ہے، ان احکامات کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے اس کو پورا کرنا ہے، تو ہی اتنے ہائی رینکس ان کو ملے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آسمان میں کس درجے پر ہیں؟ 7ویں آسمان میں اللہ تعالیٰ کا گھر بیت معمور ہے، جس کی رکھوالی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا ہوا ہے. معراج پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، اور یہ خلیل اللہ بھی ہیں، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے. یہ سارے آنرز ایسے ہی نہیں ملتے، اس کے پیچھے ڈیفیکلٹیز ہیں جو انہوں نے اللہ کے راستے میں اٹھائی.